بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سیرت نبوی سفر طائف کا واقعہ سناؤں گا۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عام الحزن کے بعد آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف عرب کا مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بعثت کا 10واں سال تھا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر پیدل فرمایا اور راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزرے اس اسلام کی دعوت پیش کی۔ جب آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو سب سے پہلے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے تینوں سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ ختم النبیین نے شہر کے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، مگر کوئی شخص آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ واپسی پر شہر کے شریری اور آوارہ لڑکوں نے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہیں آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ مشکلات دور کرنے کی دعا مانگی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں طائف کا باغ دو بھائیوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ اس وقت آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غم کی کیفیت میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے تو اسے شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور عفو درگزر کی دلیل ہے۔ طائف والوں کی بدسلوکی پر بھی آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کی، بلکہ فرمایا کہ امید ہے ان کی اولاد ضرور اللہ تعالیٰ کی دین قبول کرے گی۔ پیارے بچوں، ہمیں سفر طائف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اسوہ حسنہ کا تقاضا ہے کہ ہم بھی صبر اور ثابت قدمی جیسی اعلیٰ اخلاقی صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جزاکم اللہ فی احسن جزا۔